جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع مریض کی نماز کا بیان، کہ نماز ایک مسلمان پر، عاقل و بالغ پر فرض ہے، دن میں 5 وقت فرض ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ ہر ایک مرد و عورت کو جو ہے وہ کرنی ہے، لیکن انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے تو اس صورت کے اندر کن کن مواقع کے اوپر شریعت مطہرہ نماز کی ادائیگی کے اندر کن کن رعایتیں کون سی دیتی ہے، تخفیفات کون سی دیتی ہے، بہرحال ان تمام چیزوں کا بیان بھی ہم کریں گے، اور اس بات کی طرف بھی اہمیت دلائیں گے کہ دیکھیں کہ نماز ایک وہ اہم عبادت ہے کہ کسی بھی بیماری کے اندر اس کو معاف نہیں رکھا گیا، بلکہ ہر حال میں پڑھنے کا ہی حکم دیا گیا۔ ہاں، تخفیفات دی گئیں، رعایتیں دی گئیں کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے پڑھ لو، لیکن بہرحال نماز پڑھنی ہے۔ آئی اسی موضوع کے اوپر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط طہارت ہے، پاک ہونا ہے، کہ انسان جو ہے وہ نجاست حقیقی سے بھی پاک ہو اور نجاست حکمی سے بھی پاک ہو، کہ باوضو ہو اور باغسل ہو۔ لیکن بسا اوقات کوئی ایسا عذر انسان کو لاحق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پاکیزگی حاصل نہیں کر پاتا، نجاست حقیقی سے پاکی حاصل نہیں کر پاتا، یوں ہی نجاست حکمی سے نہیں کر پاتا، کہ اس کو کوئی ایسا مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا کہ اس کی وجہ سے بار بار جو ہے وہ اس کا وضو ٹوٹتا جاتا ہے، اور اس کے لیے ممکن نہیں ہے اس چیز کو روکنا۔ مثال کے طور پہ کسی شخص کا جو ہے وہ کوئی زخم لگ گیا اور اب خون جو ہے وہ مسلسل بہے جا رہا ہے، اس کے روکنے کی کوئی صورت ہی جو ہے وہ نہیں بن پا رہی، تو لازمی سی بات ہے خون بہنا جو ہے وہ انسان کے جسم سے باہر نکلے، خون اور بہہ جائے تو یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تو اب وضو اس کا جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، نماز کس طریقے سے ادا کرے؟ کیا نماز چھوڑ دے؟ یوں ہی خون جو ہے وہ کپڑوں کے اوپر لگ رہا ہے تو لازمی سی بات ہے کہ خون نجاست غلیظہ ہے، درہم یا اس سے زیادہ مقدار میں لگے گا تو نماز اس کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اب ایسی صورت کے اندر کیا کرے؟ تو یہاں پر وہ لوگ بھی خاص طور پر جو ہے وہ توجہ دیں کہ جو کہ ناپاکی کی بنیاد کے اوپر نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کہ ہم ناپاک ہیں، آفس کے اندر تھے یا جناب راستے میں کہیں سے گزرے تھے، کیچڑ لگ گئی تو جناب اب تو کپڑے ناپاک ہیں، گھر جا کر ہی نماز پڑھیں گے، سفر میں ہوتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں پیش آ جاتی ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب جناب مقام جہاں پہ جا رہے ہیں وہاں جا کر ہی نہا دھو کر کپڑے پہنیں گے تو ہی نماز ادا کریں گے، اور درمیان کی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ نمازیں چھوڑنا جو ہے وہ گناہ ہے۔ شریعت مطہرہ اس تمام چیزوں کے احکام بیان کرتی ہے۔ چنانچہ ایسا شخص کہ جس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو برقرار نہیں رہتا، اور اس قدر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس کو وہ مرض لاحق ہے کہ وہ پورے نماز کے وقت کے اندر نماز اپنی بغیر باوضو ہو کر ادا نہیں کر پاتا، جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وضو کر کے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسا شخص شرعی معذور کہلاتا ہے۔ ایک تو معذور وہ ہوتا ہے جو ہمارے عرف عام کے اندر جو ہے وہ جسمانی معذور کو کہا جاتا ہے، لیکن جو شرعی معذور ہے وہ یہ شخص کہلاتا ہے کہ اس کو ایسا مرض لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو برقرار
نہیں رہتا اور وہ باوضو ہو کر نماز ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ اب اس کے لیے کہ شرعی معذور کہلائے گا کون؟ شرعی معذور وہ شخص کہلائے گا کہ جو اپنے آپ کو ایک مرتبہ ٹیسٹ کر لے، چیک کر لے۔ اب یہ چیک کرنا دو طور پر ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ واقعی جو ہے وہ چیک کرے، اور ایک یہ ہے کہ وہ مرض ہی ایسا جو ہے وہ اس کو لاحق ہے کہ واضح سا دکھ رہا ہے کہ وہ مرض جو ہے وہ وضو کا موقع ہی جو ہے وہ نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ کسی کو جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے پیشاب کی جو ہے وہ تھیلی لگی ہوئی ہے، تو اب اس کے اندر چونکہ مسلسل جو ہے وہ پیشاب کا جو ہے وہ اخراج ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا اب اس کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی حاجت نہیں۔ واضح سی بات ہے کہ یہ شخص شرعی معذور ہے، اس شخص کے لیے باوضو رہنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، چیک کس طرح کرنا ہوگا؟ مثال کے طور پہ کسی شخص کو جو ہے وہ پیشاب کے قطروں کا مرض ہے، یا کسی شخص کو ریح خارج ہونے کا مرض ہے، یا کسی شخص کو جو ہے وہ کسی جگہ سے زخم نکلنے کا جو ہے وہ زخم سے خون نکلنے کا جو ہے وہ تکلیف ہے۔ اب اس نے دیکھا کہ بھئی یہ معاملہ میرے ساتھ درپیش ہو رہا ہے، تو کسی ایک نماز میں نماز کا وقت شروع ہونے سے لے کر، اور عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو اذان ہوتی ہے وہ بعد میں ہوتی ہیں، وقت شروع ہونے کے 20 منٹ کے بعد، بلکہ فجر کی نماز تو کافی زیادہ جو ہے وہ وقت کے کافی گزرنے کے بعد ہوتی ہے۔ تو اذان نہیں بلکہ نماز کا وقت آپ دیکھ لیں نماز کے کیلنڈر میں کس وقت شروع ہو رہا ہے، اس وقت سے جو ہے وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کریں۔ وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، وضو ٹوٹ گیا، دوبارہ وضو کرے، یوں ہی کرتا رہے حتیٰ کہ اس نماز کا آخری وقت آ گیا کہ اب اگر نہیں پڑھے گا تو نماز قضا ہو جائے گی۔ تو اب اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ یہ اسی حالت کے اندر نماز ادا کر لے۔ اب یہ شخص شرعی معذور قرار پا گیا۔ ایک مرتبہ جب اپنے آپ کو اس طرح کسی نے چیک کر لیا اور شرعی معذور وہ ہو گیا، تو اب آئندہ وقتوں میں فقط پورے وقت میں ایک مرتبہ بھی اس بیماری کا پایا جانا اس کے شرعی معذور ہونے کے لیے کافی ہے۔ آئندہ جب تک زندگی میں یہ کنٹینیو یہ سلسلہ اس کا چل رہا ہے کہ اس کو وہ مرض لاحق ہے اور ہر نماز کے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ اسے یہ مرض پایا جاتا ہے، تو وہ شخص شرعی معذور ہو گیا۔ اب شرعی معذور کو کیا تخفیف اور رعایت حاصل ہے شریعت مطہرہ کی جانب سے؟ وہ یہ ہے کہ یہ شخص وضو کر لے اور نماز کا وقت ختم ہونے تک اس کا وضو جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اس کا وضو نماز کا وقت ختم ہونے تک برقرار رہے گا۔ جب ایک نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اب یہ جو ہے وہ دوبارہ وضو کر لے، اور پھر اگلی نماز کا وقت ختم ہونے تک اس کا یہ والا وضو برقرار رہے گا۔ مراد یہ کہ جس مرض کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹتا تھا، اگر وہ مرض پایا گیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی اور دوسرا اس کو جو ہے وضو توڑنے والی چیز پائی گئی تو اس سے بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص تھا کہ جس کو ریح خارج ہونے کا مرض تھا اور اس کی وجہ سے وہ شرعی معذور ہوا تھا، تو ریح تو خارج نہیں ہوئی لیکن کسی جگہ پر جو ہے وہ کٹ لگ گیا اور بہنے کی مقدار میں خون نکل گیا، تو اب اس کی وجہ سے تو اس کو وضو کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر ریح خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے وضو اس کو کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ جب وقت ختم ہوگا تو اب وقت ختم ہونے کے بعد اس کو وہ مرض جو ہے وہ نہ پایا جائے دوبارہ تو بھی بہرحال اس کا وضو ختم ہو گیا، اس کو نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا۔ تو یہ شرعی معذور کے لیے تخفیف جو ہے وہ حاصل ہے۔ یوں ہی پاکی کے اعتبار سے، نجاست حقیقی کے اعتبار سے اگر غور کریں کہ اگر اس شخص کو یہ معلوم ہے، مثال کے طور پہ خون نکل رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں پٹی چینج کروں گا یا کپڑے چینج کروں گا تو نماز پڑھنے کھڑا ہوں گا تو دوبارہ جو ہے وہ یہ خون میرے کپڑوں پہ لگ جائے گا، تو اب یہ دوبارہ لگے گا تو کتنا لگے گا اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ اگر تو درہم کی مقدار سے کم لگے گا تو ایسی صورت کے اندر اس کو بہرحال ہر بار وہ کپڑا یا وہ پٹی تبدیل کرنی ہوگی، کیونکہ درہم سے کم مقدار کے اندر اگر خون یا نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہو تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اگرچہ خلاف سنت ہے لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی۔ ہاں، درہم کی مقدار لگا ہوا ہے تو جو ہے وہ نماز اس کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر اس کو یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو دوبارہ اتنا ہی جو ہے وہ خون جو ہے وہ لگ جائے گا، تو اس صورت کے اندر
یہ اسی طرح نماز پڑھ لے، اس نجاست کی وجہ سے اس کے اوپر حرج واقع نہیں ہوگا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی طریقے سے اس کو روک سکتا ہے خون کو تو بہرحال پہلے روکے اسے اور پھر اس کے بعد ہی نماز ادا کرے۔ تو یہ تخفیفات ہیں پاکی ناپاکی کے اعتبار سے شریعت مطہرہ جو ہے وہ مریض کو دیتی ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تھوڑا سے بھی اس طرح کا کوئی مرض جو ہے وہ لاحق ہو جائے پاکی ناپاکی کے حوالے سے، تو جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں انہیں یہاں پر خصوصی توجہ کرنے کی حاجت ہے کہ نماز چھوڑنے کی کسی بھی صورت کے اندر اجازت نہیں ہے، بہرحال ہر صورت کے اندر نماز ادا ہی کرنی ہوگی۔ آئیے چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور انہیں شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کالز۔ صاحب یہ بتا دیں، ایک بزرگ آدمی ہیں، بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، ان کو پیشاب بار بار آتا ہے، ان کے کپڑے ناپاک رہتے ہیں اور پیشاب رکتا ہی نہیں ہے، پیشاب قطرے آتے رہتے ہیں، ان کو اپنی نماز کس طرح سے ادا کرنی ہوگی؟ جی جیسا ہم نے ابھی جو ہے وہ بیان کیا کہ جن افراد کو اس طرح کے امراض لاحق ہیں تو اب اگر مسلسل ہی آتا ہے یا پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں تو اس صورت کے اندر یہ افراد جو ہے وہ شرعی معذور جب قرار پائیں گے تو بہرحال ان کے لیے یہ تخفیف حاصل ہوگی کہ وہ ایک نماز کے وقت کے اندر ہی ایک وضو سے جو ہے وہ پورے وقت کے اندر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے کو اس اعتبار سے دیکھ لیا جائے۔ البتہ اس میں اب ایک چیز اور بھی پیش نظر رکھی جائے، مثال کے طور پہ نماز ظہر ہے، 12 رکعات پر مشتمل ہے۔ اب پوری 12 رکعات وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس کا وضو جو ہے وہ باقی نہیں رہتا، لیکن 4 رکعات پڑھتا ہے تو اس کا وضو باقی رہتا ہے، اس دوران اس کو یہ مرض لاحق نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں اس کے لیے حکم یہی ہوگا کہ پہلے وضو کرے، 4 رکعات پڑھے، اب وضو ٹوٹ گیا دوبارہ جو ہے وہ وضو کرے، پھر 4 رکعت فرض پڑھ لے، پھر وضو ٹوٹ گیا پھر جناب جو ہے وہ وضو کرے اور 2 رکعت سنت پڑھ لے، 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھ لے۔ یوں ہی اگر ایسا نہیں ہے 4 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا تو ٹھیک ہے، جب شرعی معذور بن گیا تو اس وقت کے اندر جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، لیکن چونکہ نجاست کا اخراج ہو رہا ہے، نجاست نکل رہی ہے، کپڑوں کو ناپاک کر رہی ہے، تو 4 رکعت کے پیریڈ میں 4 رکعت جتنی دیر میں ادا کی جاتی ہے اتنی دیر میں جو نجاست نکلے گی وہ کپڑوں کو درہم سے کم ہی ناپاک کرے گی۔ ہاں اگر پوری 12 رکعت پڑے گا تو بہرحال جو ہے وہ سارے کپڑوں کو جو ہے وہ درہم سے زیادہ جو ہے وہ ناپاک کر دے گی۔ تو اس صورت کے اندر اس کو یہی کہا جائے گا کہ ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو تبدیل کرے۔ اب یہ کہ جناب ایک ہی نماز کے اندر 4 کپڑے تبدیل کرنا، تو یہ ضروری نہیں کہ 4 کپڑے ہی تبدیل کیے جائیں، جہاں سے نجاست نکل رہی ہے وہاں پر بھی کوئی ٹیشو یا کپڑا وغیرہ رکھا جا سکتا ہے کہ 4 رکعت کے بعد اسے جو ہے وہ تبدیل کر لیا جائے۔ تو یوں جو اوپری جو بدن کا پورا لباس ہے وہ ناپاک ہی نہیں ہوگا، اور جو ناپاک ہوگا اسے جو ہے وہ آپ ہر 4 رکعت کے بعد جو ہے وہ تبدیل کر لیں گے، تو یوں آپ جو ہے وہ نجاست حقیقیہ سے پاکی والی صورت اختیار کرتے ہوئے نماز ادا کر سکیں گے۔ جی مزید کال۔ محمد آصف رضا اتاری یونان کا شاعر ایتھن سے عرض کر رہا ہوں، دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ شریعت نے جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اس میں بیٹھنے کی کوئی خاص صورت بیان کی گئی ہے؟ جی شریعت مطہرہ نے جو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے اس میں ممکن ہو تو بہتر یہی ہے کہ 2 زانوں بیٹھ کر، جس طریقے سے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی جائے۔ لیکن اگر کسی کے لیے اس طرح بیٹھنا جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہو تو پھر بہرحال اسے اختیار ہے کہ جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ جائے، چاہے جو ہے وہ آلتی پھالتی مار کر جو ہے وہ بیٹھ جائے، یا جو ہے وہ کہیں ضرورتاً اگر ایک ٹانگ پھیلا کر بیٹھنے کی ضرورت بنتی ہے تو وہ بھی اس طرح ٹانگ پھیلا کر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ جی مزید کون؟ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو خطبہ کی دوسری اذان ہوتی ہے جمعہ کے دن، اس کا جواب دے سکتے ہیں، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے مؤذن، کیا انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگا سکتے ہیں کہ یا نہیں؟ اس کے لیے ہماری رہنمائی فرما دی۔ جی مزید کون؟
محمد عمران ابتاری باوی مدینہ کراچی دستگیر سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، عرض یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جیسے اب یہ دمے کا مرض ہوتا ہے، سانس کا مرض ہوتا ہے، جن کے لنگس وغیرہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ دوا کے طور پر جو ہے وہ کیکڑے کا سوپ جو ہے وہ پی سکتے ہیں، تو آیا یہ حرام اور ناجائز جو چیز ہے کیا یہ دوا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا جنت دوزخ بھی پیدا ہو چکے ہیں؟ جی، پہلا سوال ہمارا کہ خطبے کی دوسری اذان کا جواب دینا اور خطبے کی دوسری اذان میں نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنا کیسا ہے؟ خطبے کی دوسری اذان کا جواب دینا منع ہے۔ جب خود امام جو ہے وہ خطیب جو ہے وہ خطبے کی طرف جو ہے وہ بڑھ گیا، ممبر پر بیٹھ گیا، تو اب کوئی بھی کلام نہیں ہوگا، نہ دینی نہ ہی دنیاوی، لہٰذا خطبے کی اذان کا جواب زبان سے نہیں دے سکتے۔ یوں ہی درمیان میں انگوٹھے چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، خطبے کی اذان کا جواب دل میں اگر کوئی دینا چاہے تو دے سکتا ہے، زبان سے دینے کی اجازت نہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ دمے کے مریضوں کے لیے، سانس کے مریضوں کے لیے بعض لوگ کیکڑے کا سوپ جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں، تو اس کو استعمال کرنا بطور دوا کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حرام میں شفا نہیں ہے، چونکہ کیکڑا سمندری جانور ہے اور مچھلی نہیں ہے۔ حالانکہ سمندری جانوروں میں فقط جو ہے وہ مچھلی ہی جو ہے وہ حلال ہے، لہٰذا جب کیکڑا مچھلی نہیں ہے تو یہ حلال نہیں، حرام ہے، اور اس کو جو ہے وہ بطور دوا بھی استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس طرح لوگوں کے دیے ہوئے مشوروں کے اوپر یا یہ کہہ کے کہ جناب دوا ہے، مجبوری ہے، ان باتوں پہ لوگ اس طرح کی چیزیں استعمال کر بیٹھتے ہیں، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ کیا جنت و دوزخ پیدا کی جا چکی ہیں، یا بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یعنی بعد میں پیدا کی جائیں گی، تو ایسا نہیں کہ بعد میں پیدا کی جائیں گی، بلکہ جی ہاں، جنت و دوزخ پیدا کی جا چکی ہیں۔ جنت جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، جبکہ جہنم جو ہے وہ 7 زمین کے نیچے سجین سے نیچے مقام پر موجود ہیں، تو ان کا وجود جو ہے ہو چکا ہے، یہ پیدا کی جا چکی ہیں۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب، ایک سوال عرض یہ ہے کہ حرم شریف میں حاضر ہو عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے، پھر وہاں سے ہم جو آب زمزم بھر کے لاتے ہیں پلانٹ سے، حرم شریف سے، مسجد کے اندر سے، تو کیا وہ آب زمزم اپنے ملک میں لا سکتے ہیں تبرک کے طور پر، تقسیم کرنے کے طور پر، یا اس کی ممانعت ہوگی؟ کیونکہ وہ مسجد کا پانی ہے، مسجد کا پانی باہر نہیں لے کے جا سکتے، کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی مزید کال۔ میرا یہ عرض ہے کہ میرا ماموں تھا، اس کی جو جگہ تھی، وہ ماموں میرا فوت ہو گیا، تو اب وہ جگہ بک رہی ہے، اور ماموں نے وہ جگہ اپنے ایک دوست کو کہا تھا کہ میرے بھانجے کو دے دینا، تو اب وہ جگہ بک رہی ہے، تو میرے ماموں کے 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، اب اس میں وراثت میں ان کا بھی حق ہوگا۔ جی مزید کال۔ میرا سوال ہے کہ کیا قسطوں پہ کوئی چیز لی جا سکتی ہے؟ جی، پہلا سوال یہ کہ آب زمزم جو بھر کر لے کر آتے ہیں تو کیا اسے اپنے ملک لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، آب زمزم جو مسجدین کریمین میں کولروں میں رکھا ہوا ہوتا ہے، وہ عمومی طور پر مسجد میں جو لوگ آتے ہیں طواف کے لیے یا جناب نماز پڑھنے کے لیے، بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے، ان کے لیے رکھا جاتا ہے، لہٰذا وہاں سے بوتلیں وغیرہ نہیں بھرنی چاہیے۔ وہاں پر جو آپ اپنے خود پینے کے لیے وہیں پر ہی مسجد شریف کے اندر استعمال کرنا چاہیں تو وہاں پر استعمال کریں، اور اعتکاف کی نیت کر کے جو ہے وہ استعمال کریں۔ باقی ہوٹل میں جو ہے وہ لانے کے لیے جو ہے وہ آپ لے کر آنا چاہتے ہیں یا اپنے ملک لانا چاہتے ہیں، تو اس کے اپنے پوائنٹس جو ہے وہ وہاں پر بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں سے ان کو بھرنے کی اجازت ہوتی ہے، مسجد سے ہٹ کر ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان جو اپنے ہوٹل کے استعمال کے لیے لانے ہیں یا اپنے ملک کے استعمال کے لیے لانا ہے تو ان بوتلوں کو انہیں پوائنٹ سے جو ہے وہ بھرا جائے، مسجد شریف کے کولروں سے نہ بھرا جائے۔ دوسرا سوال کہ ماموں نے کہا تھا کہ یہ جگہ جو ہے وہ میرے بھانجے کو دے دینا۔ دیکھیں، یہ کہنا زیادہ سے زیادہ وصیت بنے گا، اور وصیت جو ہے وہ اگر وصیت کے الفاظ ہوئے تو
تو وصیت تہائی میں نافذ ہوتی ہے، 1/3 میں نافذ ہوتی ہے، اس سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ جو ہے وہ جو بھی ان کے ورثاء ہیں، بیٹا بیٹی ہیں تو وہ وارث ہوں گے، یوں ہی ان کی جو ہے وہ والدہ حیات ہیں تو وہ وارث ہوں گی، ان کی زوجہ حیات ہیں تو وہ وارث ہوں گی۔ تو ان ورثاء میں تقسیم ہوگا، اگر وصیت بنے گی تو پہلے وصیت نافذ ہوگی 1/3 میں، اور پھر بقیہ جو ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اگر ورثاء سارے بالغ ہیں اور سب بخوشی جو ہے وہ اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے یہ ساری چیز جو ہے فلاں کو دے دی جائے، تو ایسی صورت کے اندر یہ جائز ہوگا۔ اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر ورثاء میں والد ہوں گے، والد بھی نہ ہوں گے تو پھر جو ہے وہ بھائی بہنوں کا بھی وراثت کے اندر حصہ بنے گا۔ تو اس حوالے سے آپ پورا وراثت کا فتویٰ جو ہے وہ ہمارے دارالفتاح اہل سنت کی کسی برانچ سے حاصل کر لیجئے۔ تیسرا سوال، قسطوں پر کاروبار۔ قسطوں پر کاروبار کرنا فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں فی زمانہ قسطوں پہ کاروبار میں کئی ناجائز شرطیں لگتی ہیں کہ لیٹ ہونے پہ پینلٹی چارج کی جاتی ہے، بعض چیزوں کی قسطوں کے لیے انشورنس ہونا ضروری ہوتا ہے، پھر یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ اگر جو ہے وہ قسطیں پوری نہ کی تو وہ چیز ضبط کر لی جائے گی۔ تو اس طرح کی ناجائز شرطوں کی وجہ سے قسطوں کے کام کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی قسطوں کا کام ان ناجائز شرطوں سے پاک ہو کر کرتا ہے تو جائز ہے۔ کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ آپ کے ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ میری نانی امی ہیں جن کی ایج جو ہے وہ 74 ایئر ہے، اور وہ نماز پڑھنے کے دوران ادھر ادھر دیکھتی ہیں، اور ان کو روکنے کے باوجود یہ عمل ہر نماز میں کر بیٹھتی ہیں، تو ارشاد فرمائیں کہ یہ کیسا ہے۔ ان کو بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے۔ اب اگر جو ہے وہ دماغی کیفیت کی وجہ سے وہ اس چیز پر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتی ہیں، بھول جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ مجبور ہوں گی، معذور ہوں گی، تو ان پر گناہ نہیں ہوگا۔ لازمی سی بات ہے قصداً جو ہے وہ ایسا کوئی شخص نہیں کرے گا، لیکن اس عمر میں جا کر جو ہے وہ دماغی کیفیت بسا اوقات جو ہے وہ اس طرح کی ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر ان پر گناہ نہیں ہے، مگر اس وجہ سے ان کو نماز نہ چھڑوائی جائے، نماز بہرحال پابندی سے انہیں ادا کروائی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کیا فرض، واجب یا سنت ہے؟ فرائض کی تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا افضل ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر اس کی جگہ پر 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بھی کھڑا رہا، ٹھہرا رہا، تو بھی ایسی صورت کے اندر نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے سے گھٹنوں کا درد زیادہ ہوتا ہو، جیسے دن گزرتے ہوں گھٹنے خراب ہوتے ہیں، چیئر پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ گھٹنے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے اندر جو ہے وہ تکلیف کر رہے ہیں، تو اس کو اس اعتبار سے دیکھ لیں کہ وہ کیا کیفیت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ گھٹنوں کا درد جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ 2 زانوں بیٹھنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اتحیات کے اندر آپ 2 زانوں نہ بیٹھیں، آپ 4 زانوں جو ہے وہ بیٹھ جائیں، بقیہ نماز کھڑے ہو کر پڑھیں، رکوع بھی کریں، سجدہ بھی کریں، ساری چیزیں جو ہے وہ کریں۔ اور اگر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سجدہ ہی جو ہے وہ نہیں کر سکتے، سجدے کے لیے ہی جو ہے وہ گھٹنے بینڈ نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں تو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اگر اس طرح ممکن ہے کہ گھٹنوں کے نیچے کوئی جو ہے وہ تکیہ وغیرہ رکھ کر جو ہے وہ اس تکلیف سے بچا جا سکتا ہے تو اس صورت کو اختیار کیا جائے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ جناب جو ہے وہ سجدہ کرنے کے لیے جو ہے وہ زمین پر گھٹنے رکھنا ہی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو اب نہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، نہ زمین سے بلند 12 انگل کی کسی چیز پر سجدہ کر سکتا ہے، تو پھر یہ معذور ہے۔ اب اس کو یہ اجازت ہوگی کہ یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کر لے، اور پھر رکوع اور سجدہ اشارے سے ادا کرے گا، رکوع کے مقابلے میں سجدے کا اشارہ کچھ زیادہ سر جھکا کر کرے گا۔ جی کالز دیجیے۔ میں شہباز حسین اتاری کیپٹل روم اٹلی سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں، نماز باجماعت کے دوران میں معذور افراد کی کرسیاں کہاں رکھیں، امام کے پیچھے یا صف کے کونے میں؟ معذور افراد کے لیے جو ہے وہ کرسیاں رکھنا مسجد کے اندر آج کل ٹرینڈ اور معمول بن گیا ہے۔ بعض مساجد کے اندر تو پوری آدھی صفیں جو ہے وہ کرسیوں کی ہوتی ہیں، بعض مساجد کے اندر جو ہے وہ آخر کی صف کے دونوں آخری حصے جو ہے وہ
دو چار کرسیاں جو ہے وہ رکھی ہوتی ہیں. اب اگر کوئی معذور شخص نہ آئے تو بسا اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کرسیوں کی جگہ خالی ہی رہتی ہے، یعنی صف کا وہ حصہ خالی رہتا ہے، کہ وہ کرسیاں اتنی ہیوی ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نارمل جو ہے وہ اس کو ہٹانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے. نماز میں کوئی بھی نمازی آ رہا ہوتا ہے تو وہ جلدی میں نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ نمازیوں کے لیے جو معذور ہیں ان کے لیے کرسیوں کے اس اہتمام میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کرسیاں ہلکی پھلکی ہوں، جو کہ جگہ جو ہے وہ کم سے کم گھیریں، اور ان کو پہلے سے ہی صفوں میں سجا کے نہ رکھ دیا جائے بلکہ یہ پیچھے رکھی ہوئی ہوں. جو ضرورت مند حاجت مند شخص آئے جس کو ضرورت ہے کہ جناب کرسی کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنی جو ہے وہ کرسی لے کر آئے اور وہ صف میں جس جگہ پر اسے جگہ مل رہی ہے وہاں پر رکھ کر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور جماعت میں جو ہے وہ شامل ہو جائے. تو پہلے سے جو ہے وہ جگہوں کو فکس کر دینا تو اس کی وجہ سے صف مکمل نہیں ہوتی اور دیگر نمازیوں کو بھی جو ہے وہ آزمائش کا سامنا ہوتا ہے. یوں ہی جبکہ کرسی یہاں رکھی ہوتی ہیں تو لازمی سی بات ہے کرسی کے ساتھ جو دوسرے افراد نماز ادا کر رہے ہیں ان کو پریشانی ہو سکتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کے اندر کرسی جو ہے وہ لگ سکتی ہے. تو اس لیے کرسی والوں کو چاہیے کہ جو ہے وہ آخر کے اندر جو ہے وہ اپنی کرسیاں رکھیں. لیکن اگر صف مکمل ہو گئی، ابھی صف پوری نہیں ہوئی اور نمازی جتنے تھے وہ سارے آ گئے، تو اب یہ نہیں کہ جناب بیچ کا حصہ چھوڑ کے کرسی والا بالکل کونے میں جا کے بیٹھے گا، نہیں، بلکہ وہ صف آخری صف میں جو آخری نمازی ہے وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ بیٹھے گا. اب اس کے بعد جو ہے وہ دیگر نمازی آتے ہیں اور وہ اس کرسی والے کے بعد جو ہے وہ اپنی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں جماعت میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور کرسی مختصر ہونی چاہیے، ایسی نہ ہو کہ جگہ جو ہے وہ زیادہ گھیرے. اور نماز میں جو صف کے اندر صف بندی کے اصول ہیں کہ صف سیدھی ہو، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہو، اس بات کا خیال رکھا جائے. اور اس کے لیے جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے افراد ہیں وہ پھر بیٹھ کر ہی نماز ادا کریں. وہ یوں نہ کریں کہ وہ نماز میں جو ہے وہ قیام کے اندر کھڑے ہوں اور پھر رکوع سجدے کے ٹائم پر جو ہے وہ بیٹھ جائیں، کیونکہ جب وہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو وہ صف سے آگے نکل جاتے ہیں، یا جو ہے وہ اگر کرسی کو پیچھے کریں گے خود صف کے مقابلے میں ہوں گے تو لازمی سی بات ہے پیچھے جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کو رکوع سجدے کے اندر آزمائش کا سامنا ہوگا. تو لہٰذا ایسے افراد جو کہ سجدہ زمین پر کرنے پر قادر نہیں ہیں تو ان سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے، تو ان کو اب کھڑے ہونے کی حاجت نہیں ہے، وہ بیٹھ کر ہی جو ہے وہ کرسی پر نماز ادا کر لیں. اور اس میں بھی اس بات کا کوشش کی جائے کہ جو افراد جن کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں آزمائش کا سامنا ہے یا سجدہ کرنے میں آزمائش کا سامنا ہے، اس وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز کرسی پر ادا کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر اگر نماز ادا کر سکتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کہ وقت خشوع و خضوع کے زیادہ جو ہے وہ مناسب یہ صورت ہے کہ انسان زمین پر عجز و انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو. تو ہاں اگر ایسی کوئی تکلیف ہے کسی کو کہ زمین پر بیٹھنا ہی ممکن نہیں، جیسے کہ گھٹنوں والوں کا بعض صورتوں میں مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ مجبور ہیں، وہ ٹھیک ہے کرسی پر بیٹھیں. لیکن یہ ہے کہ سجدہ نہیں کر سکتا تو سجدے کا جو اشارہ کرسی پر بیٹھ کر کرنا ہے وہی اشارہ جو ہے وہ زمین پر بھی بیٹھ کر جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھا جائے کہ حتی الامکان کرسی سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے. جی مزید کال. مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر کسی اسلام بہن کا پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی اور اس کو آزمائش ہے وضو کرنے میں، نماز پڑھنے، اور تو اسی صورت میں کیا وہ تیمم کر سکتی ہے اور بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتی ہے؟ اور قبلے کی طرف کیا اس کو رخ کرنا یہ ضروری ہوگا، یا بغیر قبلے جس طرح وہ چرپائی پڑی ہے تو اسی طرف وہ پڑھ سکتی ہے نماز؟ جی مزید کال. ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ اگر یہ یا پھر ظالم ہوں تو وہ اپنے اولاد کے اوپر ظلم کرتے ہوں اور طرح طرح کے اس کو مطلب ہے کہ وہ محلے میں یا آگے پیچھے وہ اس کو بدنام کرتے ہیں، تو حضور یہ بتائے کہ اگر ماں باپ اگر ظالم ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی مزید کال. جناب احمد تعلیمی حوالے سے، حضور اگر کوئی بیمار ہو جائے تو علاج کرنا، یہ دوا لینا، یہ سنت مبارکہ ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں دوا نہیں لیتا یا علاج نہیں کراتا اور اللہ ہی مجھے شفا دے گا، یعنی بغیر دوا اور علاج کے اللہ شفا دے گا، تو ایسا کرنا کیسے؟ جی پہلا سوال یہ کہ کوئی اسلامی بہن ہے یا اسلامی بھائی بھی ہو، اس کو جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی، اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا،
تو وہ چل پھر کر جا کر وضو نہیں کر سکتا تو کیا تیمم کر سکتا ہے؟ تو مطلقاً تیمم کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اولاً تو اسی بات کا اہتمام کیا جائے گا کہ وہ جہاں پر بیٹھی ہوئی ہے وہیں پر جو ہے وہ اس کو وضو کر لے وہ، یا وضو کروا دیا جائے۔ لہٰذا اگر تو جو ہے وہ کروانے والے کی صورت بن سکتی ہے تو کروائے، حتیٰ کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں کہ یہ کسی کو جو ہے وہ نوکر رکھ سکتی ہے کہ وہ اس کو وضو کروائے، تو اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ یہ کسی کو نوکر رکھے، یعنی مفت میں کوئی نہیں مل رہا کروانے والا تو نوکر بھی رکھنا پڑے گا کہ مجھے وضو کروا دے۔ اس طریقے سے اور جو ہے وہ بیماریوں کے اندر لوگ جو ہے وہ نرس، میل فیمیل نرس جو ہے وہ رکھتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے، تو یہی نماز کی ادائیگی اور اس کے متعلقات کی ادائیگی کے لیے بھی بہرحال ان احکامات پر عمل کرنا ہوگا کہ وضو کروانے والا بھی رکھنا ہوگا اگر کوئی مفت میں نہ کروائے، ورنہ تو عمومی طور پہ مسلمان ہے تو مسلمان گھرانوں کے اندر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خاص طور پہ نماز اور دیگر معاملات کی عبادات کے اندر جو ہے وہ ضرور مدد کرتا ہے۔ تو بہرحال وضو کرنا ممکن ہے یا کروانا ممکن ہے تو وضو ہی جو ہے وہ کرے گی، تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اب اگر ایسی صورت ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی کرواتا ہے تو ہی وضو کر سکتی ہے، خود کر نہیں سکتی، اور اس وقت گھر میں کوئی ہے نہیں، نماز کا وقت جا رہا ہے، تو اب اس صورت کے اندر تیمم کی اجازت ہوگی کہ تیمم کر سکتی ہے، اور بہرحال قبلہ رخ ہی نماز ادا کرے گی۔ اس کے لیے اگر اس کا خود جو ہے موو ہونا مشکل ہو تو بہرحال جس پلنگ یا چارپائی پر ہے اسے موو کرنا تو ممکن ہوگا، لہٰذا اسے موو کر کے اس طریقے سے رکھا جائے کہ یہ قبلہ رخ ہو کر ہی نماز ادا کرے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال کہ اگر والدین اولاد پر ظلم کریں تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ والدین جو ہے وہ اولاد پر ظلم کریں، فی زمانہ جو ہے وہ بہت ساری باتوں کو بھی اس طرح کے ظلم سے تعبیر کر دیا جاتا ہے جو کہ حقیقتاً اولاد کی اصلاح کے لیے ہوتی ہو، لیکن بالفرض اگر ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ ہم والدین جو ہے وہ اولاد پر ظلم کرتے ہیں تو بھی بہرحال حدیث پاک میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی کہ اگر والدین اولاد پر ظلم کریں، جب بھی ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ والدین کے ظلم کی وجہ سے ہمیں ان سے نہ بدتمیزی سے پیش آنا ہے، نہ ہی ان کے حقوق کے اندر جو ہے وہ ہمیں کوئی کمی کرنی ہے، نہ کوتاہی کرنی ہے، نہ ہی زبان چلانی ہے۔ قرآن کریم انہیں اف تک کہنے سے منع کرتا ہے۔ والدین کا ہم پر جو احسان ہے وہ بہت بڑا ہے، لہٰذا اس احسان کو ہم نہیں اتار سکتے۔ تو والدین اگرچہ ظلم کریں، اولاد کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، انشاءاللہ عزوجل ان کا ظلم بھی جو ہے وہ اچھائی میں بدل جائے گا، اور اگر نہ بھی بدلے تو کم از کم جو اولاد کو شریعت مطہرہ کا حکم ہے وہ اس پر عمل کر کے اپنی جنت حاصل کر لے گی۔ تیسرا سوال ہمارا کہ دوا لینا سنت ہے، لیکن اگر کوئی دوا نہیں لیتا اور کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شفا دے گا، تو اس کا ایسا کرنا یا کہنا کیسا ہے؟ لیکن دوا اگر کوئی شخص نہیں لیتا تو اسے گناہ گار نہیں کہا جائے گا کہ دوا لینا واجب نہیں ہے۔ ہاں سنت مبارکہ سے ثابت ہے تو دوا بالکل لی جائے شفا کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی ایک مسلمان کا بھروسہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن جو اس کے ظاہری اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو ظاہری اسباب بھی اختیار کی جائیں، اور اصل جو ہے وہ شفا کی جو وہ ہو کہ شفا کس سے ملنی ہے یا اس میں جو عقیدہ ہو وہ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ جی مزید کال۔ میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا، یہ جمعے والے دن جب نماز 2 فرض پڑھاتے ہیں امام صاحب، اس کے بعد جو 4 فرض پڑھنے ہوتے ہیں کہ 4 سنتے پڑھنے ہوتے ہیں؟ جی مزید کون؟ میرا نام محمد ندیم ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرضہ لے کر سود پہ تو کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی مزید کون؟ مفتی صاحب سوال ہے کہ اگر مغرب کی 2 رکعتیں چھوٹ جائیں اور بندہ تیسرے میں آئے تو پھر بقیہ 2 کس طرح ادا کرے گا؟ جی جمعے کے جو 2 فرض ادا کیے جاتے ہیں تو اس دن ظہر کے پھر فرض نہیں ہوتے۔ جمعے کے فرض کے بعد جو آپ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ جمعے کی ہی 4 سنتیں ہوتی ہیں، جمعے کی 4 سنتیں بعدیہ ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں جمعے کی 4 سنتیں بعدیہ کی نیت سے ہی آپ پڑھیں گے۔ قرض لے کر
کاروبار کرنا جائز ہے جبکہ بلا سود ہو، لیکن فی زمانہ بلا سود قرض نہیں ملتا، سود پر قرض لینا یہ حرام ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ مغرب کی تیسری رکعت میں اگر کوئی شخص امام کے ساتھ شامل جماعت ہوا تو بقیہ نماز کس طرح ادا کرے؟ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو اور اس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت ملائے، رکوع سجدہ کرے اور پھر بیٹھ جائے، تشہد کے پڑھے، تشہد پڑھے گا تو یہ ایک امام والی رکعت اور ایک یہ رکعت، یہ 2 رکعتیں مل کر 2 ہو گئیں، لہٰذا اب تشہد پڑھے گا اور تشہد کے بعد کھڑا ہوگا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھے گا اور پھر آخری رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے گا۔ تو یوں گویا کہ جو تیسری میں شامل ہوتا ہے اس کو تینوں رکعتوں کے اندر ہی جو ہے وہ تشہد کرنا ہوتا ہے کہ ایک تشہد تو اسے امام کے ساتھ مل جاتا ہے، ایک تشہد وہ اپنا جو ہے وہ کرتا ہے جب وہ دوسری رکعت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھتا ہے کہ امام والی، اور اس کی مل کر جو ہے وہ 2 ہو جاتی ہیں، اور تیسرا تشہد جو ہے وہ اس کا قعدہ اخیرہ والا تشہد ہوتا ہے۔ کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ ہم آپ کے شامل جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہماری ماں والوں کے جو ہے وہ مالی حالات بہت خراب ہیں، کیا میں اپنے شوہر کے مال سے ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ شوہر کی اجازت سے اس کے مال سے جو ہے وہ اپنے میکے والوں کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ مدد نہیں کی جا سکتی، لہذا شوہر کی اجازت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا درخت سے پھول توڑنا کیسا ہے؟ اپنے درخت ہیں تو بالکل پھول جو ہے وہ توڑ سکتے ہیں، یوں ہی کسی اور کے درخت ہیں تو اس کی اجازت سے بھی پھول توڑ سکتے ہیں، ہاں بلا اجازت جو ہے وہ پھول نہیں توڑ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج سلسلے کے اندر ہم نے جو مسائل اور احکام سنے انہیں یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔